بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے ان جذبات کا اظہار کر سکوں جن میں بری طرح اس وقت مبتلا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی پڑھے لکھے احباب، اصحاب اور خواتین میں بات کرنے سے معذور رہتا ہوں۔ مجھ پہ اتنا روب طاری ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہ کہہ سکتا ہوں، نہ کچھ بول سکتا ہوں، نہ کچھ سوچ سکتا ہوں۔ اس میں آپ میرا عجز بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں۔ میں نے متعدد بار اس چیز کا اظہار کیا کہ میں دنیاوی تعلیم سے، تدریس سے قطعی طور پہ محروم ہوں۔ میں نہ کسی اسکول گیا، نہ کسی کالج میں گیا، اور نہ ہی میں نے تعلیم حاصل کی۔ صرف ایک اعزاز ضرور حاصل ہوا کہ مجھے میرے بچپن میں مجھے بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا، اور میری خوش نصیبی، خوش بختی کہ میں نے جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا، اور آج بھی مجھے 12 مہینے کے نام نہیں آتے ہیں، اور میں کوئی کام کی بات نہ کر سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں، نہ 100 تک میں گن سکتا ہوں۔ اور یقین فرمائیے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ میں قطعی طور پہ، آپ یقین فرمائیں کہ میں 70 برس سے یورپ میں ہوں، اور مجھے آج تک انگریزی نہیں آتی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک سینٹنس صحیح نہیں بول سکتا انگلش کا، اور نہ مجھے کچھ پتہ ہے۔ میرے بچے میری مدد کرتے ہیں، اور میں کچھ ان کی زبان سے کچھ بات کہنے کے اہل ہوتا ہوں۔ 70 برس میں نے گزار دیے یورپ میں، اور مجھے آج تک انگریزی نہیں آتی، 12 مہینے کے نام نہیں آتے۔ اس کا اظہار اس لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے دوران گفتگو بے شمار سکم پیدا ہوں گے، بے شمار باتیں ہوں گی ایسی جس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ بابا جی کیا آنکی بانکی کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مجھے پھر اس میں ریاتی نمبر آپ کو مجھے دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کروں کہ میں اس وقت ایک بہت خوبصورت ماحول میں کھڑا ہوں۔ میری نگاہ بڑی گہری ہے، میری سوچ بڑی دقیق ہے، میرے اندر بلا کا ادب ہے، اور بلا کا اظہار ہے، بلا کا تحمل ہے۔ اس کمرے، اس حال کی بے شمار چھوٹی چھوٹی تدابیر میں سوائے ایک دو کے میں نے کسی کو ان بیلنس نہیں دیکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب کا حسن زن ہے، اور حسن ہنر ہے، اور حسن جو سجو ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ایٹماسفیئر پیدا کرتے ہیں کہ جس میں انسان آ کے یہ تو محسوس کرتا ہے کہ پاکستان میں اتنے خوبصورت لوگ، اتنی پیاری جگہیں، اتنی پیاری صورتیں اور اتنے پیارے خیالات والے لوگ موجود ہیں۔ میری بیٹیاں بیٹھیں، میری مائیں بیٹھیں، میرے بھائی بیٹھے، میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں، ان کے چہروں کو میں جب دیکھ رہا ہوں تو میرے اندر ایک خوف سا طاری ہوتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ پاکستان رہنے کی جگہ ہے، ملنے کی جگہ ہے۔ یہاں میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے۔ اب میں اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ دوران گفتگو مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کیجیے گا۔ اور میں ایسے لوگوں، ایسی تقاریب میں بھی جانے سے تھوڑا سا معترض ہوتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اور ان کی بڑی دقیق گفتگو ہوگی، اور بڑی اچھی عجیب و غریب سی ان کی سلسلے ہوں گے، تو میں کیسے سمجھ پاؤں گا؟ تو جب انسان سمجھ نہ پائے کسی چیز کو تو وہ کیسے کسی کو جانے گا؟ چاہے اس میں خدا ہو، چاہے اس میں تصوف ہو، چاہے اس میں ایمان ہو، چاہے اس میں یقین ہو، یہ ساری چیزیں تو انسان اپنی سمجھ سے ہی سمجھتا ہے۔ یہاں پہ میرے بزرگ اور بھائی علی عباس بیٹھے ہیں۔ ان کو میں بیک وقت بزرگ بھی کہتا ہوں، اور بچہ بھی کہتا ہوں، نوجوان بھی کہتا ہوں۔ ان میں بڑی خوبیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں جس نام کے ساتھ علی جڑ جاتا ہے
حسن حسین جڑ جاتا ہے وہاں پہ تو خوبیاں ہی خوبیاں آ جاتی ہیں. تو ان میں بے شمار خوبیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. اور میں چونکہ پاکستان میں صرف عرسوں کے درمیان حاضر ہوتا ہوں یا کچھ اور جو میرے تھوڑے سے فلاحی مسئلے ہیں ان کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں، ورنہ میں پاکستان میں رہتا نہیں ہوں، اور نہ ہی یہاں پہ میرا کوئی گھر ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی رہنے کو جگہ ہے، اور نہ ہی میرا کچھ. تو چند ایک درویش لوگ میرے دوست ہیں جن میں سرگنا جو ہیں وہ علی عباس صاحب ہیں. یہ میرا بچہ، یہ میرا دوست، یہ میرا بھائی، یہ میرا بزرگ، یہ میرا ہم عصر، اس نے زندگی کے ہر معاملے میں میری بڑی مدد کی. میری کتابیں ہوں، میرے مقالات ہوں، میرے ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، کچھ بھی ہو تو اس میں یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہ ایک ٹھپکی مجھے لگاتا رہتا ہے کہ بابا آپ لکھیے، آپ آئیے. اشفاق صاحب کے بعد، شہاب صاحب کے بعد، مفتی صاحب کے بعد، انشاء صاحب کے بعد، احمد علیم قاسمی صاحب کے بعد، صادق صاحب کے بعد، مولانا غلام رسول مہر صاحب کے بعد میرے پاس اب باقی کچھ رہا نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ میری یہ متاع ہے. تو جو کچھ بھی ریزگاری میری جیب میں ہے اس میں نمایاں طور پہ جو بڑا سکہ ہے وہ محترم علی عباس صاحب کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو قیادت ہے اور ادب کی جو نسبت ہے اور وقت کا جو تقاضا ہے، اس میں میرے جیسے دقیانوسی بوڑھوں کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ان جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو افکار کو، جو دین کو، جو مسلک کو، جو انسانیت کو، جو محبت کو، یگانگت کو، رواداری کو اپنے خاص انداز سے پیش کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کچھ کامیاب ہوئے ہیں بہتر حد تک. ان میں سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں، چاہے وہ ساتھ ازدواج کا ہو، چاہے وہ ساتھ دوستی کا ہو، چاہے وہ ساتھ محبت کا ہو، یگانگت کا ہو. یہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں اور ساتھی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ آپ تھک گئے ہیں، آپ کے لیے کوئی مجبوری ہے، آپ کے لیے کوئی معذوری ہے. یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کو اس دور میں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خون تازہ جو ہے وہ قوم ہو، ملت ہو، ادب ہو، جذبات ہوں، محبت ہو، نظریہ ہو، خون تازہ کی ضرورت ہوتی ہے. مجھ جیسے سرد لہو کے بوڑھوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا احترام کر لیا کرو، لیکن وہ آپ کے ساتھ قدم ملا کے قدم چل نہیں سکتے. آپ کے سر پہ ہاتھ دھر سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے کسی چوٹی پہ، کسی منصب کی طرف چل نہیں سکتے، ان سے رائے لی جا سکتی ہے. تو آج نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں، جن کے پاس افکار تازہ ہیں، جن کے پاس محبت اور مربت کے دقیانوسی معنی نہیں ہیں، جدید دور کے معنی ہیں ان کے پاس. اس وقت علم کو جدیدیت کی ضرورت ہے. ہمیں دقیانوسی سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ وہاں پر پھنسے رہیں گے تو یہ آپ کا حال اسی مسافر کا ہوگا جو کیچڑ میں چلنے پہ مجبور ہے لیکن پھنس گیا ہے. تو آپ کو اپنا سلسلہ جو ہے اس کو اس طریقے سے سلسلہ کرنا پڑے گا. علی عباس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. یہ انسان کی سائیکی کے مطابق، اس کے سائز کے مطابق، اس کی علمی بصیرت کے مطابق، اس کی اخلاقی اس کی دینی بصیرت کے مطابق تو علی عباس جو ہے وہ وقت کے ساتھ چلتا ہے. اور وقت کے ساتھ چلنا ایک عالمگیر بصیرت کا نام ہے. جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے، جو وقت ضرورت کے ساتھ نہیں چلتے، جو لوگ وقت کی نزاکت میں نہیں پہچانتے، اس کی اداؤں سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دوسروں کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم نے علم، عبادت، عقل، فراست، محبت، یگانگت میں
اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انسانیت کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا کہ انسانیت کی نفسیات کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے ساتھ وہی لوگ اساتذہ میں سے ہوں، اتباع میں سے ہوں، حکمت دانوں میں سے ہوں، کچھ بھی ہوں، وہی لوگ وقت کے بڑے ہوتے ہیں جو وقت کی نزاکت کو پہچان کے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور ترکیب بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ جگہ جہاں پہ میں آج کھڑا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں تو جہاں گرد آدمی ہوں، میں ماسکو میں بیٹھا ہوا ہوں، صبح شام کو میں نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہوں، میں دنیا کے جنگلات میں گھومتا ہوں، میں ہر جگہ دنیا میں گھومتا ہوں، مگر بہت سی جگہیں ایسی بہت کم ہیں جہاں پہ مجھے ذہنی طمانینت حاصل ہو، جہاں پہ مجھے روحانی بصیرت ملے اور جہاں مجھے کچھ سیکھنے کو ملے۔ اب دیکھیے، جب میں اس ڈیزائن کو دیکھتا ہوں تو میں قربان جاتا ہوں۔ جب میں ان تصاویر کو دیکھتا ہوں کہ جن کے سائز بڑے درست ہیں اور جو بڑے لیول میں بیٹھی ہوئی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی ایک تصویر کو پکڑوں جو آؤٹ آف بیلنس ہو، مگر نہیں۔ پھر کیا ہے کہ اس کے خالق کو تحسین دینے کو دل چاہتا ہے، محبت کرنے کو چاہتا ہے۔ جو شخص اپنی نجی زندگی میں سلیقہ قرینہ پیدا نہیں کر سکتا، جو خواتین اپنی فیملی کے سائز کو دیکھ کے، اپنی زندگی کے سائز کو دیکھ کے، اپنی سوچ کے سائز کو دیکھ کے تبدیلی نہیں لاتی ہیں، وہ وقت سے بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ اس قافلے کے اس مسافر کی طرح ہوتی ہیں جو مسافر اپنی بے توجہی سے قافلے کو چھوڑ دیتا ہے اور قافلہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی راستے میں ہی بھٹک رہا ہوتا۔ اس محفل میں میں پیشانیاں دیکھ رہا ہوں، ریشیں دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں، انسان دیکھ رہا ہوں، ماں بہن بیٹیاں دیکھ رہا ہوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم عظیم لوگ ہیں، عظیم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور عظمت کے معنوں کو صحیح معنوں میں ہم جانتے ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو اپنے اندر اعتبار زندگی پیدا کر سکتے ہیں، محبت کے محبت و اظہار کی ہم کچھ وجہیں جان سکتے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تدریس کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم اور تدریس دو مختلف چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترغیب کی، تعمیر کی ضرورت ہے۔ جس ادارے میں تعمیر نہیں ہے، ترغیب نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، وہ ادارہ نہیں ہے، وہ محض چند انسانوں کا اور چند کرسیوں کا اور چند دیواروں کا مجموعہ ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں۔ گو میں بڑے شاہ صاحب کے دوستوں میں شامل نہیں ہوں، ان کے بچوں میں شامل ہوں، اور ان لوگوں میں سے شامل ہوں کہ جو شاید وہ ہیں، وہ کچھ کام نہیں کر رہے، درست ہے، لیکن جو کچھ کام کر رہے ہیں شاہ صاحب، آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے کام کو سراہتے ہیں۔ آپ کے یہاں پہ آ کے شرافت، نقابت، محبت، ان سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ تعلیم نفاست بھی سکھاتی ہے، وجاہت بھی سکھاتی ہے، آپ کی شخصیت کی تعمیر بھی کرتی ہے۔ جو دوست، جو جگہ، جو ادارہ آپ کی ترغیب نہیں دیتا، محبت نہیں سکھاتا، یگانگت نہیں سکھاتا اور آگے بڑھنا نہیں سکھاتا، وہ ادارہ نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا ہی ایک جاہلوں کا گہوارہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے گہوارے موجود ہیں جہاں پہ تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ الٹا ان کو ادھر ادھر کیا جاتا۔ شاہ صاحب کے خوشاشینوں میں، شاہ صاحب کے شاگردوں میں، شاہ صاحب کے دوستوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ پہ بڑے سکہ بند ہیں۔ شاہ صاحب کی ان کا یہ اعزاز ہے، انہی کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی باعتبار بنایا، ان کے قدوں کو بلند کیا، اپنی دانش میں بلند کیا، اور وہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کمائی ہے اور سب سے بڑا ان کا اعزاز ہے۔ بچہ ہے یہ اپنا علی اعجاز صاحب، اپنے علی عباس بھائی، تو یہ شاہ صاحب کے وساطت سے ہی مجھے نصیب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھے
دیا، انہوں نے میری بڑی مدد کی ہر لحاظ سے، اور میرے ساتھ ایک رہبر کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے بھی رہتے ہیں۔ میرے بہت سارا کام میرا ان کے ساتھ ہے، اور اس سب سے شاہ صاحب کی عنایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ کچھ کریں۔ اب بات آپ نے کچھ صوفیزم کی شروع کی ہے، تاکہ میں صوفیزم کا معنی نہیں جانتا، یقین کریں مجھے نہیں پتہ صوفی کسے کہتے ہیں یا مجذوب کسے کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے میں تھوڑا سا بالا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جہالت کا یہی تقاضا ہے کہ میں ان چیزوں کو سرے سے سمجھوں ہی نہ، تاکہ نہ میں اس کا جواب دوں نہ سوال دوں۔ بعض فقیر ہوتے ہیں جو لکیر پہ چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لکیر کا فقیر ہونا، اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر زیادہ بوجھ جو ہے وہ نہیں بنتا۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، شاہ صاحب بزرگوں کا، سرفراز شاہ صاحب کا، ان کا، میرے دوستوں کا، بابا جی اشفاق صاحب کا، ماں جی بانو قدسیہ صاحبہ کا، اس طرح کے میرے جتنے بھی میرے بزرگ تھے، میرے استاد تھے، جن سے میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور اللہ کا احسان ہے لاکھ لاکھ کہ میں واحد دنیا کا جاہل آدمی ہوں اور نہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، بے تعلیم والا آدمی ہوں، کہ جس نے اللہ پاک نے مجھے عزت دی، محبت دی، اخوت دی۔ تو میں بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا اور صاحب سب کا مشکور ہوں کہ جب مجھے آپ بلاتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور شاید میں اس قابل ہوں کہ مجھ پہ بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ اور باقی علم کی جو باتیں ہیں، تصوف کیا ہے، صوفی کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، درویش کون ہوتا ہے، یہ بابیں کیا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے نام ہیں۔ جس طرح ماں باپ کے بچے 3 4 5 7 ہوتے ہیں، نام مختلف ہوتے ہیں، مگر ان میں جو محبت ہے وہ سب کی یکساں ہوتی ہے، سب اولاد ہوتی ہے بندے کی، اور اس طریقے سے نام مختلف ہیں۔ تو یہ جو کام ہے، یہ کام ان ساری چیزوں کا مطلب صرف انسانیت کی خدمت ہے۔ اپنی ذات کی نفی کرنا، دوسرے کو بڑھانا، اپنے کو پیچھے رکھنا، دوسرے کو آگے کرنا، دوسرے کو کھلانا، آپ کم کھانا، پانی دیکھنا، ضرورت دیکھنا، اس کی یہ چیزیں دیکھنا۔ اصل میں صوفی اسے ہی کہتے ہیں کہ جو دوسروں کا خیال رکھے، محبت کرے، اور معاشرے کے اندر اپنا چھوٹا سا کردار ادا کرے، اور اس دنیا سے فارغ ہو کے چلے جائے۔ باقی نصیحتیں بیچتی ہیں، سر پہ دوپٹہ کی نہیں عورتیں لیتی ہیں، یہ مطلب کیوں نہیں، یہ سنی ہے، یہ وابی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی باتیں ہیں ان کا کوئی تعلق کسی مذہب سے، کسی دین سے نہیں ہے۔ جس چیز میں آپ کے لیے سہولت میسر ہے اس چیز کو آپ اختیار کریں، اور جس میں آسانی ہے، جس میں آپ اپنے سیدھے راستے کو دیکھ سکتے ہیں، وہی مذہب ہے۔ جس راستے میں آپ کو دکھائی نہیں دیتا اور آپ کے اندر تشکیک پیدا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں، یا کسی کو پکڑ لیں، یا کسی سے پوچھ لیں۔ تو ڈنڈے سے کام نہیں چلتا، حکومتیں ڈنڈے سے نہیں چلتی۔ قتل پہ قتل کرتے جاؤ، جو دل چاہے، جیسے جیلیں بھر لو، جو دل چاہے کر لو آپ، اس سے کام کچھ نہیں ہوگا۔ ایثار سے، محبت سے، اور انسانی نفسیات کو سمجھ کے آپ آگے بڑھیں، آگے چلیں، محبت کریں، پیار کریں، یہی چیز ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جس چھت تلے میں کھڑا ہوں یہ شاد و آباد رہے۔ یہاں آ کے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں، اور یہاں کے جتنے بھی کردار ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں، میں ان سے بڑا خوش ہوتا ہوں۔ میں پوچھتا رہتا ہوں کہ میرا وہ گھر ہونا زندہ ہے، چلتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب بس اتنا ہی میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں سوچ سکتا۔ میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ میں شاہ صاحب کا دوست بن سکوں یا ان کی توجہ حاصل کر سکوں۔ بڑے لوگ ہیں، سید ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب دعا گو رہیں کہ یہ ادارہ ایسے اچھے لوگ جن کی سوچیں منضبط ہیں اور جو یہ کام لے کے چلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک خوبصورت اور کامیاب ایک منزل عطا کرے، اور اللہ پاک سب کے لیے خیر برکت ہو۔